دیبا جو پہلے سے ہی سارا کے خلاف تھی اور چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی احمد سے نہ ہونے دے جب سے اس نے یہ سنا تھا کہ سارا نے کسی کا قتل کیا ہے، اب جب سے دیبا نے یہ سنا ہے سائم کے منہ سے کہ سائم نے جب کہا اپنی والدہ سے کہ اگر عدالت کے ذریعے سارا کو کوئی بھی سزا نہ ملی تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے سارا اور اس کے شوہر احمد کو قتل کر دے گا۔ سائم اس بات سے ہوتا ہے انجان کہ جس وارڈروب میں اس کی والدہ شفٹ ہیں اسی وارڈروب میں احمد کی والدہ دیبا بھی موجود ہیں اور وہ سائم کی تمام تر باتوں کو سن چکی ہیں۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سارا اپنی بہن امارا سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو لے کر بہت زیادہ ڈر چکی ہوں، تم نہیں جانتی میں جہاں پر بھی جاتی ہوں وہ میرا پیچھا کرتا ہے، ہر وقت میرے پیچھے موجود ہوتا ہے، سائے کی طرح میرے پاس منڈلاتا ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ امارا اپنی بہن سارا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکے کے ڈر کو اپنے دل سے جتنی جلدی ہو سکے نکال دو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ اس طرح سے ساری زندگی ڈر کر جینی پڑے گی جو کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف کورٹ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے اور سارا کو رہا کر دیا جاتا ہے کیونکہ سارا کے خلاف کسی بھی قسم کا ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہوتا۔ اس بات کو سننے کے بعد فرحین صدمے میں چلی جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سامیہ اپنی آنٹی فرحین کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں اور سیدھا گاڑی میں بٹھا کر اسے ہاسپٹل لے جاتی ہے تاکہ فرحین کا علاج کروایا جائے۔ فرحین کے پاس اپنا بیٹا سائم موجود ہوتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بھائی کے قاتل کو سزا دلوا کر ہی رہوں گا، آج میں آپ سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں، اگر عدالت کی طرف سے سزا نہ سنائی گئی سارا کو تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دونوں میاں بیوی کو قتل کروں گا، بالکل اسی طریقے سے قتل کروں گا جس طریقے سے میرے بھائی کا خون ہوا تھا، اور یہ میرا آپ سے وعدہ رہا۔ دیبا جو کہ یہ تمام تر باتوں کو سن لیتی ہے وہ بے حد شاکڈ ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو لے کر بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں آ جاتی ہے۔ سائم جو کہ میڈیسنز لینے کے لیے نیچے اترتا ہے تو سارا اور اس کی پوری فیملی کو ہاسپٹل میں موجود دیکھ کر وہیں پر بیٹھ جاتا ہے تاکہ سارا کو ڈرا سکے۔ سارا سائم کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ ایک بار پھر سے میرا پیچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ احمد جو کہ سائم کو دیکھنے کے بعد سائم کو جا کر کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی، تو سائم احمد کو دھمکی دینے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کا غلام نہیں ہوں جو تمہاری بات سنوں گا، میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا اور میں تمہاری بیوی سارا کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر ہی رہوں گا۔ اس بات پر سائم کہتا ہے سارا کو کہ تمہارا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ مسعود یہ بات سننے کے بعد بے حد غصے میں آ جاتا ہے اور سیدھا سائم کے منہ پر تھپڑ رسید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار اگر تم نے اب میری بیٹی کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی دھمکی دینے کی کوشش کی۔ سائم جو کہ مسعود سے کہتا ہے کہ میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا، میں اب جو کچھ بھی ہوگا وہ کر کے دکھاؤں گا۔ سائم اپنا دوسرا سٹیپ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جاتا ہے سیدھا فراز کے اسٹوڈنٹس کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ ہمیں فراز کی موت کا بدلہ سارا سے لینا ہے، ہمیں کچھ بھی کرنا ہوگا، ہم عدالت پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے۔ لے کر جاتا ہے فراز کے نیم کے نوٹس اور تمام تر اسٹوڈنٹس جو کہ دعویٰ بولتے ہیں سڑک پر اور کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے فراز کے لیے اور سارا کو پھانسی کے پندے تک ہم لوگ پہنچا کر ہی رہیں گے۔ سارا جب نیوز دیکھتی ہے تو بے حد گھبرا جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ وہیں پر مسعود بھی نیوز دیکھنے کے بعد ہکا بکا رہ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکا میری بیٹیوں کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، تو کیا کرے گا مسعود، کس طرح سے اپنی بیٹی کو سائم سے دور رکھ پائے گا، کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ہمراز۔